لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جو لوگ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، اپنی زندگی، اپنے سفر زندگی کی منزل وہ اللہ کو بناتے ہیں، ان کی ہر آن ہر پل یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں ہر عمل میں اللہ کو کیسے راضی کروں، میں اپنے اللہ کو کیسے پالوں۔ جن کا یہ طرز زندگی ہے وہ ہر لمحے کامیابی کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کا ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے، وہ ہر پل میں اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، ناکامی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ جو لوگ ہر پل ہر وقت میں اس مٹ جانے والی دنیا کو، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے، صرف اسی کو ہی اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اسی کے لیے مارا ماری کرتے ہیں، اور دن کی سوچ، رات کے تفکرات، دن کی جوہد، رات کے تخیلات، یہ سارے کے سارے صرف اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ ہر پل ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہر لمحے اپنی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو منزل بنایا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ کیا عجب آیت اللہ نے فرمائی، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ بیچارے بس جانتے ہی یہی کچھ ہیں، اس کے علاوہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو صرف اسی کو منزل بناتے ہیں۔ تو ہر پل موت کے قریب کر رہا ہے، اور ہر آنے والا پل جو مجھے موت کے قریب کر رہا ہے وہ مجھے میری دنیا سے دور کر رہا ہے، جسے میں نے آنکھوں میں بسایا، جسے میں نے خوابوں میں دیکھا، جس کے لیے میں نے رومے رومے کو تھکایا اور پسینے کے چشمے بہائے، وہ ہر پل میں مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ موت میرے قریب آ رہی، قبر کا کھڈا میرے قریب آ رہا ہے، اور جس سے میں بنا رہا ہوں، جسے میں جوڑ رہا ہوں، جسے میں چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں قسمیں اٹھاتا ہوں، کبھی سچی کبھی جھوٹی، جس کے لیے میں ترازو میں بل دے دیتا ہوں، میں ڈنڈی مارتا ہوں، میں رشوت لیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سود کے نظام چلاتا ہوں، میں لوگوں کے منہ سے نوالے چھین کر اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے منصوبے بناتا ہوں، لوگوں کی بچیوں کے سروں سے چنیاں اتار کر میں اپنی بچیوں کے سر ڈھانپنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور میں لوگوں کے چراغ بجھا کر اپنے گھی کے چراغ جلانے کے چکر میں ہوں۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا، یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہر پل اس کے لیے ناکامی لا رہا ہے، حسرتیں لا رہا ہے، اور جب موت کا جھٹکا اسے لگے گا، وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھے گا اور اس سے وہ نظر آئے گا
جس کا یہ انکار کرتا تھا وہ اوجھل ہو جائے گا، جسے اس نے چاہا، اسے چاہا، اس کی پوجا کی، اسے دلوں میں بسایا، اسے دل کی دیوی بنایا، دل کی رانی بنایا، سینے کا روگ اور درد بنایا۔ آج جب وہ آنکھوں سے جائے اوجھل ہو رہی تو کہے گا رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ یا اللہ ایک دفعہ فیصلہ آباد واپس بھیج دے، ایک دفعہ ملتان واپس بھیج دے، ایک دفعہ لاہور واپس بھیج دے، ایک دفعہ اسلام آباد کراچی واپس بھیج دے، میں اب وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ناکامی تمہارا مقدر بن گئی۔ اللہ جیسی ہستی کو تم نے نہ چاہا جو ہر رنگ میں، ہر روپ میں جلوہ گر تھا، جلوہ نما تھا، تیرے آگے تیرے پیچھے، تیرے دائیں تیرے بائیں، اس کی ذات کے جلوے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو نے کبھی اونٹ کو چلتے نہ دیکھا، تو نے نہ پتہ لگا، تجھے نہ پتہ چلا کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے بلند و بالا آسمان پہ غور نہ کیا، تجھے نہیں خبر ملی کہ اس کا کوئی خالق ہے، تو نے گڑے ہوئے پہاڑ نہ دیکھے، ان کی اونچی اونچی چوٹیاں نہ دیکھیں، ان کی پرپیچ گھاٹیاں نہ دیکھیں، ان سے ابلنے والے تو نے چشمے نہ دیکھے، ان پر کھلنے والے پھول نہ دیکھے، ہزاروں فٹ بلندی پر بننے والی جھیلوں کو تو نے نہ دیکھا، اور اس پہ جمع ہونے والے پرندوں کے نغمے تو نے نہ سنے، اور آبشاروں کی شکل میں گرتا پانی تو نے نہ دیکھا، اور بل کھاتی ندیاں سانپ کی طرف پھنکارتی ہوئی۔ انہوں نے تمہیں نہ پیغام دیا کہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، کہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش یہ کبھی نہیں پکارا، اس کا تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کا پتھر، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے دامن، اس کے کوہسار، اس کے سمندر، اس کے چشمے، اس کی جھیلیں، اس کے کھیت، اس کے کھلیان، اس کی وادیاں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کے جانوروں کا دودھ کا قطرہ قطرہ، بارش کا قطرہ قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، یہ سب بتاتا ہے اللہ ہے پر تو غافل رہا، اللہ ہے پر تو نے اسے منزل نہ بنایا، اللہ ہے پر تو ڈالر کا غلام بنا، تو پاؤنڈ کا غلام بنا، تو پیسے کا غلام بنا، اس دھرتی کا غلام بنا جو تجھے خود نگل جاتی ہے، تو نے اس کو چاہا جو خود تیرا شکار کرنے والی ہے، تو نے اس پہ ضمیر کے سودے کیے، قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جھوٹے تو نے کیس دائر کیے، غلط کاغذات بنوا کر بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کیے، غریبوں کے مکانوں کو ڈھایا اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے، اور بیواؤں یتیموں کے پلاٹ تو نے قبضہ کیے کہ تجھے پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، انسانی قانون ظالم کو نہیں پوچھا کرتا، انسانی قانون ظالم کا ساتھی ہے، مظلوم کا دشمن ہے، ایک قانون میرے اللہ کا ہے جو کہتا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ظلم نہ ہوگا، آج ظلم نہ ہوگا، یوم نسیر الجبال، جب میں پہاڑوں کو ہٹاؤں گا، وتری الارض بارزا، اور زمین کھلا میدان ہوگی، وحشرناہم، پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا، حاکم محکوم جمع کروں گا، آقا غلام جمع کروں گا، چھوٹا بڑا جمع کروں گا، کالا گورا جمع ہوگا، مرد عورت جمع ہوں گے، مالدار غریب جمع ہوں گے، امیر امیرن ایک میدان، غریب غریبن ایک میدان، ان مرد بھی منگے عورتیں بھی ننگی، نہ کسی کو پردے کا ہوش، نہ کسی کو تن کا ہوش، نہ کسی کو من کا ہوش، نیچے تپا دینے والا فرش، سورج 1 میل کے فاصلے پر جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پسینے پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور زمین قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین ایک کھلا چٹیل میدان، نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز، نہ بلندی نہ پستی، نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی، ایک کھلا میدان، تپ کے وہ لوہا بنی پگھلتا ہوا، تانبا بنی سرخ، اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ، اور میں اور تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ حضرت ام عائشہ نے کہا واہ فضیحتا، ہے بے پردگی، ہے شرمندگی۔ میرے نبی نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے گا۔ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج آوازیں پست، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ، آج زبانیں، آج چہرے ذلیل،
خاشعتن ابصارہم، آج نظریں جھکی ہوئی، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی، ترحقہا قطرہ، تارکول کا پینٹ کیا ہوا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، آج وہ دن ہے خاشعہ، خاشعہ عاملہ ناصبہ خاشعہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، آج زمین کھلا میدان ہے، فلم نغادر منہم احدا، آج میں نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج میں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، آج کوئی مجھ سے چھپا نہیں، آج کوئی بھاگا نہیں، آج کوئی لڑ نہیں سکتا، آج کوئی ٹکرا نہیں سکتا، آج کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، آج کوئی اپنا بوجھ کسی کے سر پہ لاد نہیں سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی وَإِن تدع مثقلۃ إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، آج اماں کو پکارو، اماں ایک گناہ اپنے ذمہ لے لے، آج بیگم کو پکارو جس کے لیے تو نے ضمیر کے سودے کر دیے، اس کو زیور پہنانے کے لیے تو نے اوروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، آج اسے بلا کر کہو ایک گناہ تو ذمہ لے لے، آج بیٹے بیٹیوں کو پکارو جن کو کھلانے کے لیے تو نے لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا، آج ان کو بلاؤ جن کو چھت دینے کے لیے تو نے اوروں کی چھتوں کو گرایا، میرے بچوں ایک گناہ تو لے لو، ایک گناہ تو لے لو، وہ کہیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کہیں گے نہیں نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ماں بھلا دے گی، بیوی بھلا دے گی، خامن بھلا دے گا، بیٹی بھلا دے گی، بھائی بھلا دیں گے، شریک بھلا دیں گے، دوست بھلا دیں گے، اپنے بھلا دیں گے، غیر بھلا دیں گے، نا 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 نا، آج لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر آدمی اپنی مشقت میں گرفتار ہے، مصیبت میں پریشان ہے کہ آج میں آج کی جہنم سے بچ جاؤں، آج کے حساب میں کامیاب ہو جاؤں، اور میرا اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ظالم کو مبارک ہو، تیرے ظلم کے دن گنے جا چکے ہیں، مظلوم کو بشارت ہو، تیرے آنسوں پوچھنے کے لیے اللہ خود آئے گا، خود آئے گا، خود آئے گا، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اہل بیت کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جو مظلومین کے سردار ہیں، جنہوں نے مظلومیت کا تاج سر پہ سجایا، اپنے خون سے پوشاک بنائی، اپنے ٹکڑوں سے، جسم کی بوٹیوں سے میرے نبی کے باغ کو پھول عطا فرمائے، اپنے خون سے مہکایا ہے، آج وہ سامنے ہوں گے، آج عزت کے تاج ان پہ سر پر ہوں گے، اور فیصل آباد کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہند اور سندھ کے مظلوم بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، اوپر فرعون سے سلسلہ مل جائے گا، قارون سے سلسلہ مل جائے گا، شداد حامان سے سلسلے مل جائیں گے، کب تک زندہ رہو گے، کب تک آنکھ دیکھے گی، کب تک کان سنیں گے، کب تک زبان بولے گی، کب تک ہاتھ پکڑیں گے، کب تک پاؤں چلیں گے، کب تک کھاؤ گے، کب تک سو گے، کب تک پہنو گے، کہاں تک، کیا شام نہ ہوگی، کیا دن نہ ڈھلے گا، کیا موت نہ آئے گی، کیا قبر کے اندھیرے سامنے نہیں ہیں، کیا منکر نکیر آنے والے نہیں ہیں، کیا وہ سوال جواب کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے منکر ہو جاؤ، قبر کا انکار کر دو اور حشر کا انکار کر دو، اور جہنم کو بجھا دو اور جنت کو آگ لگا دو، قرآن کو پھینک دو کوڑے کے ڈھیر پر، اور پھر جو مرضی ہے کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، نہ کر سکو گے، کون بجھائے میرے رب کی آگ کو، کون لگائے جنت کو آگ، کون میرے رب کی جنت کو لگائے آگ، کون بجھائے جہنم کی آگ کو، کون لگائے جنت کو آگ، کون قرآن کا انکار کرے، کون قبر سے ٹکرائے، کون منکر نکیر سے ٹکرائے، کون حساب کتاب سے جی چرائے، چھپ جائے، بھاگ جائے، لڑ جائے، بھڑ جائے، نہیں 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 نہیں، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، آج نکل کے دکھاؤ، عین المفر، آج بھاگ کے دکھاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، آج چھپ کے دکھاؤ، نہیں کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، تو پھر اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو پا لینا اپنی معراج بناؤ۔ اللہ کب کہتا ہے دنیا چھوڑو؟ کہتا ہے حرام چھوڑو۔ اللہ کب کہتا ہے پینا چھوڑو؟ وہ کہتا ہے شراب چھوڑو۔
اللہ کب کہتا ہے تجارت چھوڑو؟ وہ کہتا ہے سود چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، خیانت چھوڑو، دھوکہ چھوڑو، وعدے سے پھر جانا چھوڑو۔ وہ کب کہتا ہے حکومت چھوڑ دو؟ وہ کہتا ہے ظلم چھوڑ دے، بدعنوانیاں چھوڑ دے، اقتدار میں فرعون نہ بن، مال میں قارون نہ بن، وزارت میں حامان نہ بن، حکومت میں شداد نہ بن۔ وہ حکومت سے تو نہیں روکتا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے تخت کو مزین کر کے دکھایا۔ اس نے روکا کب ہے؟ ہاں روکا ہے، کس سے؟ جس سے منع کیا ہے، حرام سے روکا ہے، حلال پر اجر ہے۔ تم دنیا کماؤ حلالا سعیا علی اہلہ، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، پڑوسیوں، غریب پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے۔ تم گئے بازار میں، تم گئے کھیت میں، تم گئے دفتر میں، اور تم نے اس طرح زندگی گزاری کہ حرام نہ آیا، سوال نہ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، بچوں پہ خرچ کیا، کسی کا حق نہ مارا، تو میرے نبی کی بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ کہ قیامت کے دن یہ کیسے آئے گا؟ لقی اللہ تعالی ووجهه مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر۔ یہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ دنیا سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، پہننے سے نہیں روکا، بے پردگی سے روکا۔ پہنو پر بے پردہ نہ ہو، ایسا لباس نہ پہنو جو پہن کے بھی بے پردہ ہو، جو پہن کے بھی بے حیائی پر دلالت کرتا ہو۔ روٹی کھاؤ چوری کی نہیں، حرام کی نہیں، رشوت سے نہیں، دودھ پیو، شربت پیو، پانی پیو، پر بھنگ نہ پی، چرس نہ پی، شراب نہ پی، نشہ نہ کر۔ کچھ چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ چند چیزیں انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ نہ کر، باقی سب کچھ کر۔ تو وہی رہ گیا ہے کرنے کے لیے، اسی کا نام دنیا ہے۔ ظلم کا نام حکومت ہے، سود کا نام تجارت ہے، کیا کھوٹ کا نام تجارت ہے، کیا رشوت اور بددیانتی کا نام نوکری اور افسر شاہی ہے، کیا بے پردگی کا نام عورت ہے، کیا گھنگرو کی چھنکار کا نام یہ تہذیب اور ثقافت ہے، کیا ننگے بدن کے تھرکنے کا نام تہذیب اور ثقافت ہے، کیا قدموں کے ڈول جانے کا نام جوانی ہے، کیا مست ہو جانے کا نام جوانی ہے، یا کیا اللہ کو بھلا دینے کا نام پیسہ ہے؟ یہ سب روکا ہے۔ باقی جاؤ سلیمان جیسا تخت لے لو، اللہ راضی ہے۔ عمر جیسا روب و دبدبہ لے لو، اللہ راضی ہے۔ علی جیسی تلوار لے لو، اللہ راضی ہے۔ عثمان جیسا غنا لے لو، اللہ راضی ہے۔ رابعہ جیسی بندگی لے لو، اللہ راضی ہے۔ فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، فاطمہ جیسی بیٹی بن کے دکھا دو، خدیجہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ زینب جیسی بہن بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ جس کے خطوات نے پتھروں کو پگھلا دیا، شامیوں کے سینوں کے پار ہو گئے زینب کے خطبات، اور کوفیوں جیسے ملعونوں کی آنکھوں سے پانی ٹپکا، وہ آنکھ جہاں خون کے سوا کچھ نہ ٹپکتا تھا۔ بھائی کے درد نے ایسا بہن کو بھلایا اور پگھلایا کہ اس کے خطبات نے کوفیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیے۔ بہت تھوڑی چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال ہے۔ کہ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، پھر تمہارا ہر پر تم تاجر ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہیں تمہاری تجارت اللہ سے ملائے گی۔ تم زارع ہو، زمیندار ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہاری زراعت تمہیں اللہ سے ملائے گی۔ تم حاکم ہو، تم افسر ہو، تم ملازم ہو، تم ریڑھی چلاتے ہو، جہاز اڑاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے ہو، یہ زمین پہ فقیر بن کر رینگتے ہو، تواضع سے چلتے ہو، تم ہر حال میں جب تم نے اللہ کو منزل بنایا تو اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے ہوئے ہے، اللہ کی سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے۔ ادھر موت آئے گی اور ادھر تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ گے، اور تم پکار سنو گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، اے پاکیزہ روح، اے نیک نفس، ارجعی، لوٹا، آجا نہیں، تعالی نہیں، آجا نہیں، لوٹا، ارجعی کہا، تعالی نہیں کہا۔ آ جاؤ،
لوٹ آؤ. لوٹ آؤ میں انتظار کا مطلب ہے، آ جاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں ہے. آ جاؤ اس لفظ میں انتظار کا معنی نہیں، لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مطلب چھپا ہوا ہے. میرے بندے میری بندی تیرے انتظار میں ہوں. تجھے تو موت بری لگے گی، پر میں کیا کروں، تیری میری ملاقات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ موت ہے. کربلا کا میدان گرم تھا. سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ واللہ ما بیننا وبین الحور عین الا ان یہجم علینا ہؤلاء فیقتلونا. ان کا غم نہ کرو، اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں سے گلے ملنے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہمیں قتل کریں اور ہم گئے وہ جنت میں. ہائے ہائے، اللہ کو منزل بناؤ. ارجعی ارجعی ارجعی، لوٹا لوٹا لوٹا. کیا مطلب؟ تیرا رب تیرے انتظار میں ہے. آجا نہیں ہے تو آجا، لیکن ارجع واپس آؤ. ارجع واپس آؤ. ارجعی آ جانا، تو یہیں سے گیا تھا، تجھے ادھر ہی آنا ہے. فیصلہ آباد کوئی تیری جگہ تو نہیں. میں نے فیصلہ آباد میں بھیجا تھا، تمہیں اپنے سے جدا کر کے بھیجا تھا. اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھے بلانا چاہتا ہوں. تو آ جا، تو آ جا. اللہ کے محبوب ممبر پر تھے. انتقال سے ہفتہ پہلے آپ نے کہا عبد خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ. تو ابو بکر روئے کہ نفدیک بآبائنا و امہاتنا. تو آپ نے کہا ایک بندے کو رب نے کہا چاہے تو دنیا لے لو، چاہے تو رب کی ملاقات لے لو. تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا. تو ابو بکر زور زور سے روئے. وہ سمجھ گئے اشارہ کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو ابو بکر روئے زور سے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں. وہ تو اللہ کا نبی ایک آدمی کی خبر سنا رہا ہے. ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خود اپنی ذات تھی، بذات خود اپنی خبر تھی کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. اے کریم آقا بلا لے اپنے پاس، تیرا ہی قرب چاہتا ہوں، تیرا ہی ساتھ چاہتا ہوں، تیرا ہی پڑوس چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ. وہ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے. وہ تمہارا نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. وہ تمہارے دلوں میں بستا ہے، رگ رگ میں اس کی محبت ہے. چپے چپے ذرے ذرے میں اس کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. دیکھو تو صحیح چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. دیکھو تو صحیح کیسے چاروں طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے. امن خلق السماوات والارض. یہ کھلے آسمان. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. یہ زمین کا فرش، یہ اس کے خزانے، اس کے دفینے، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کے ہیرے، اس کے جواہر، اس کے پتھر، اس کا تیل، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کی معدنیات، اس سے نکلنے والے غلے اور پھل اور پھول، اس پہ چلنے والے جانور، اس کی فضا میں اڑنے والے پرندے، اس کے سینے پر بل کھانے والے دریا، اس کے سینے پر موجیں مارنے والے سمندر. یہ سب نہیں بتا رہے، یہ سب نہیں بتا رہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا 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 له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. پوری کائنات کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ کو معبود بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو مسجود بناؤ. اس کو پا لینا اپنی محنت بناؤ، اس کو پا لینا اپنی جہد بناؤ، اس کو پا لینا اپنی دوڑ بناؤ. اس کے لیے جینا سیکھو، اس کے لیے مرنا سیکھو، اس کے لیے رونا سیکھو، اس کے لیے تڑپنا سیکھو، اس کے لیے خرچ کرنا سیکھو، اس کے لیے کمانا سیکھو، اس کے لیے اٹھنا سیکھو، اس کے لیے بیٹھنا سیکھو. اس کے علاوہ جدھر کو رخ کرو گے ناکامی کے خوفناک اندھیرے تمہیں نگل جائیں گے. اندھیرا ہے
ناکامیاں ہیں اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں۔ دنیا کو چاہنے والا ہر آنے والے پل میں ناکامی کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ وہ موت پہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ۔ اور اللہ کو منزل بنانے والا کہتا ہے مجھے مرنے دو، مجھے جانے دو، مجھے الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل۔ یہ بنو ضبہ عرب قبیلہ میرے نبی کے ساتھیوں کا کہہ رہا ہے موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے، موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ ہے، محبوب ہے۔ جب موت بازار میں آتی ہے تو پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں، جب موت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پہلے خریدار بنو ضبہ ہوتے ہیں۔ مرنا ان کے لیے محبوب ترین کام ہے کیونکہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کو پانا ہے۔ بھائیو ساری راہیں ادھر ہی لوٹتی ہیں۔ اپنے عقل کے ساتھ اللہ کو نہ چاہو، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، سینے کے جذبات کے ساتھ اللہ کو ٹوٹ کے چاہو، انگ انگ میں، روئیں روئیں میں، بال بال میں، کھال کے ایک ایک پرت میں اس کی محبت اتر جائے، جدھر پھر جاؤ وہیں اللہ کی محبت کے پھول کھلتے چلے جائیں۔ جیسے خوشبو لگانے والا جہاں سے گزرے مہک جاتی ہیں گلیاں، یہ خوشبو تو میں اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے لگاتا ہوں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے، پیشاب بدبودار ہے، پاخانہ غلیظ ترین ہے۔ ہاں یہ خوشبو مجھے مہکا نہیں سکتی۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کی سوچنا، اللہ ہی میں گم رہنا، یہ وہ خوشبو ہے جو میری ہر گندگی کو مہکا دے گی۔ اور تم اللہ کے محبوب، تم فرشتوں کے محبوب، تم انسانوں کے محبوب، تم چوپایوں کے محبوب، تم دوپایوں کے محبوب، تم رینگنے والوں کے محبوب، تم اڑنے والوں کے محبوب، تم تیرنے والوں کے محبوب، تم تہ خاک سانس لینے والوں کے بھی محبوب بنو گے اگر اللہ کو اپنی منزل بناؤ گے۔ موت اللہ کو پا لینے کا نام ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار البقا ہے، یہ دار الفراق ہے، یہ جدائی کا گھر ہے، رونے دھونے کا گھر ہے، خوشیاں غم میں لپٹے ہوئے، جوانی بڑھاپے سے جڑی ہوئی، زندگی موت کے ہاتھوں شکار ہوئی ہوئی، شکار زدہ ہیں، شکار زدہ ہیں، عروج کو زوال کھانے کے لیے تیار، جوانی کو بڑھاپا دبوچنے کے لیے تیار، زندگی کو موت نگلنے کے لیے تیار، خوشیوں کو غم کھا جانے کے لیے تیار۔ ہاں بلندی کو پستی، بلندی کو پستی نگل جانے کے لیے تیار۔ اللہ یا اللہ تو منزل بن جا۔ جنت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ نعمتوں کا جہان نہیں ہے۔ یہ مٹی سے بنا، یہ گارے سے بنا، یہ پتھر سے بنا، یہ چونے سے بنا، یہ لوہے سے بنا، یہ گندگی سے بنا، یہ لکڑی سے بنا، یہ پیتل سے بنا، یہ تانبے سے بنا، یہ سلور سے بنا۔ میرے رب نے جنت بنائی ہے جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے، جو تمہارے قیام کی جگہ ہے۔ لا يبغون عنها حولا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنها حولا۔ تم اپنے گھروں میں رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہو، کہیں چلیں یار، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، تنگ آ گئے، گھر میں رہتے رہتے تنگ آ گئے، کبھی جینا چاہے گا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ لا يبغون عنها حولا۔ یہاں کی بیوی خامن سے تنگ، یہاں کا خامن بیوی سے تنگ، ساری دنیا کا حسن اکٹھا ہو جائے، چوتھے دن عورت اچھی لگے گی، ساری دنیا کی مردانہ وجاہت اکٹھی ہو جائے، چوتھے دن گلے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی، سارے دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دو،
गिले शिकवे शिकायतें शुरू। मियाँ खामिन बीवी खामिन से तंग, खामिन बीवी से तंग, बहन भाई से तंग, भाई बहन से तंग, औलाद माँ बाप से परेशान, माँ बाप औलाद से परेशान। ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? कुलूबुहुम क़ल्बु रजुलिन वाहिद, ये कौन सी जगह है? वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाब व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफ़ून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। अल्लाह ने एक मजलिस की तस्वीर खींचकर यूं सुनाया है कि यूं लगे जैसे तुम आंखों से देख रहे हो। आय हाय, अगर कुरान की समझ हो तो यूं लगता है जब अल्लाह जहन्नम बयान करता है तो अंगारे नजर आते हैं, जब जन्नत बयान करता है तो हूरें और बागात अनहार आंखों से गोया नजर आते हैं, जब अपनी हैबत को बयान करता है तो कायनात उससे लरसती हुई नजर आती है, जब अपनी रहमत को बयान करता है तो शैतान भी पुर उम्मीद नजर आते हैं, जब अपने गजब को बयान करता है तो नेकोकार भी थरकते कांपते नजर आते हैं। ये मेरा अल्लाह जन्नत का एक नजारा बयान कर रहा है कि कोई फैसलाबाद रहने गुलिस्तान कॉलोनी एडा वड्डा बेड़ी ठलिया उत्ते बनाया तालाब गंद ते ना रखा गुलिस्तान कॉलोनी। वाह जी वाह जी, ना धी ना पुत्र ते ना औलाद शाह, ना अख ना कान ते ना चराग शाह, ना खोता ना घोड़ा ते ना सवार शाह। सवार शाह आ रहा है, ना खोता ना घोड़ा, नजर है नहीं, नाम चराग शाह, ना बीवी ने बच्चा, नाम औलाद शाह है। ये गुलिस्तान कॉलोनी है जिसके दहाने पर सारे फैसलाबाद का गंद इकट्ठा है। जिस दुनिया का गुलिस्तान ऐसा हो वो क्या दुनिया है? उधर देखो, उधर जहां अल्लाह ने मिट्टी नहीं लगाई, जन्नत की अदना चीज सोना और चांदी है। सोना और चांदी अदना चीज है, बाकी धातें वो है जो हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। अल्लाह ने उनको बयान नहीं किया। सोने चांदी को हम जानते हैं, ज़ुमर्रद याकूत को हम जानते हैं, मोती हीरों को हम जानते हैं, तो वो अल्लाह ने बयान किए हैं, और जो हम जानते नहीं वो बयान नहीं किया है। तो ये गारे मिट्टी के घर हैं, औरतें सुबह सुबह सफाई पे लगी होती, सफाई करो। जिनको अल्लाह ने रिस्क दिया है वो नौकरानियों के पीछे सोटा लेके फिर रही होती, सफाई नहीं की, सफाई नहीं की, सफाई नहीं की। बैतुल खला, अपने गंद को साफ करो, अपने गंद को साफ करो। मेरे रब ने कहा, मेरे बंदे मेरी बंदी, जो मैंने घर तेरे लिए बनाया ना, जहां तूने रहना है, ये रहने की जगह तो है नहीं, जहां तूने रहना है वहां एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, एक ईंट मोती की है, एक ईंट याकूत की है, एक ईंट ज़ुमर्रद की है। उसमें जो गारा है वो चूना और मिट्टी को मिला के और पत्थर को मिला के सीमेंट नहीं है, उसके अंदर जो गारा है वो मुश्क और ज़ाफ़रान को मिला के बनाया गया है। मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान को मिलाकर उससे गारा बनाया गया है, और उस पर जो लेंटर डाला है, जो छत डाली है, वो सागवान की नहीं है, वो ऊद की नहीं है, वो दारचीनी की नहीं है, वो लोहे की नहीं है, बल्कि जन्नत के घरों का लेंटर और छत अल्लाह कहता है मेरा अर्श है, मेरा अर्श। अल्लाह का अर्श तुम्हारे घरों की छत, और अल्लाह ने जितनी मखलूक बनाई है उसमें सबसे खूबसूरत मखलूक अल्लाह का अर्श है। अल्लाह का अर्श छत बनेगा, सक़्फ़हा अर्शुर रहमान, तुम्हारे घरों की छत अल्लाह अपना अर्श बनाएगा। और बाहर जो घास लगाएगा वो ये तिनकों वाला नहीं होगा, वो ज़ाफ़रान की घास लगाएगा। बीच में रास्ते बनाएगा वो स्लेबों के नहीं, और वो ये छोटे छोटे सिलों से नहीं और पत्थरों से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मोतियों की चट्टानें बिछा देगा, ज़ुमर्रद की चट्टानें बिछा देगा, याकूत की चट्टानें बिछा देगा, हीरों के जवाहरात की चट्टानें बिछा देगा। रास्ते हीरों से भरे हुए, जवाहरात से भरे हुए, फलों दरख्तों पर फल ऐसे लटके हुए कि एक गुच्छा अंगूर का एक गुच्छा जो यूं उठाओ तो तुम्हारे हाथ में आए,
आधे किलो का, पौने किलो का, बहुत कोई चमन का अंगूर कहे तो 1 किलो का, अगरचे चमन में अंगूर का एक दाना नहीं होता। एक बद्दू आया, या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा हैं। कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होगा, एक गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो मेरे नबी ने कहा एक कौवा 1 महीना मुसलसल उड़ता जाए, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, ना कहीं बैठे, ना सुस्त हो। कौवा बहुत तेज रफ्तार होता है, तेज रफ्तारी में 1 महीना उड़े, ना दाएं ना बाएं ना सुस्त ना रुके, मुसलसल 1 महीना अगर कौवा उड़े तो तब जन्नत के अंगूर का एक गुच्छा खत्म होगा। केले का गुच्छा कितना बड़ा होगा भाई? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह तो फिर एक दाना कितना बड़ा होगा? एक दाना? तो आपने फरमाया तेरे बाप ने कभी बड़ा छतरा ज़बा करके उसकी खाल उतार के तेरी माँ को दिया हो कि ये इस खाल का डोल बना। कभी ऐसा होता है? कहाँ जी कई दफा होता है, हम बड़ा छतरा ज़बा करते हैं, अम्मा हमारी खाल से डोल बनाती है। का जितना बड़ा वो इतना बड़ा होता है, जितना बड़ा वो डोल होगा उतना बड़ा एक दाना होगा। तो वो बद्दू अपनी सादगी में कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे मेरी बीवी को एक ही दाना काफी हो जाए, सानू दुए दी लोड़ ही कोई नहीं। तो इस पर मेरे नबी ने कहा वो एक दाना तेरे सारे घर वालों को काफी हो जाएगा, तेरी औलाद को, तेरे नौकरों को काफी हो जाएगा। आज अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुमने हराम छोड़ा, तुमने सूद छोड़ा, तुमने रिश्वत छोड़ी, तुमने फ्रॉड छोड़ा, तुमने फरेब छोड़ा, तुमने खयानत छोड़ी, रोकी सूखी पे तुमने गुजारा किया। आज अल्लाह तुम्हें देने वाला है, आज लो आज अल्लाह दे रहा है। तुमने शराब को छोड़ा, आज अल्लाह पिला रहा है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कैसिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग ऐसे डाल रहे हैं और उठा के पी रहे हैं, डाल रहे हैं और पी रहे हैं। एक दर्जा उससे बड़े जन्नत वालों का है, वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, जहां जन्नत के गुलाम और जन्नत के खुद्दाम और जन्नत की हूरें और जन्नत के मलाइका और फरिश्ते वो आ रहे हैं और आपको जाम में डाल के पेश कर रहे हैं और पिला रहे हैं और आप पी रहे हैं। एक उससे बड़ा दर्जा है, सबसे आली दर्जा है, जहां का साक़ी निराला, जहां के पीने वाले आला। वो कौन है, वो कहां है? वो सक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ऊपर की जन्नत के लोग वो होंगे जिन्हें उनका अल्लाह खुद पेश करेगा। मेरा बंदा मेरे हाथ से पी, मेरे हाथ से पी। आज तेरा रब साक़ी है, पीता जा। हर घोंट की लज्जत पहले से ज्यादा, हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा। खा तो खाने से बेजार ना हो, पी तो पीने से बेजार ना हो। जितना तू खाएगा लज्जत बढ़ेगी, न पेट बस करेगा, न जबान दांतों तले कटेगी, न जबड़ा थकेगा, न लज्जत खत्म होगी। जितना तू पिएगा पिलाने वाला हर घोंट में लज्जत बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। आओ देखो एक महफिल है, तख्त बिछे हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं, फिर उन तख्तों के पीछे भी तख्त हैं, वहां भी बैठे हुए हैं। लेकिन ये बैठना अजब बैठना है कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तुम्हारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहे। जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहे। तुम आगे जो बैठने वाले एक दूसरे को देख रहे हो, तुम्हारे पीछे बैठने वाले तुम्हें नहीं देख रहे, तुम उन्हें नहीं देख रहे। लेकिन वहां जो बैठने वाले होंगे वो मुतकाबिलीन, मुतकाबिलीन, मुतकाबिलीन। ऐसे एक दायरा, तख्त, ताज, कुर्सियां, फिर उसके पीछे दूसरा दायरा, फिर तीसरा दायरा, फिर चौथा दायरा। 10 दायरे बना लो या 10,000 दायरे बना लो। लेकिन ये बैठने वाले पीछे वाले अगलों को देखेंगे, अगले पीछों को देखेंगे। उनको देखने के लिए यूं मुड़ना नहीं पड़ेगा, इनको देखने के लिए यूं आगे नहीं होना पड़ेगा, बल्कि यहां बैठकर पीछे देख रहा है और पीछे वाला मुझे देख रहा है, मैं आगे होकर पीछे को। मुतकाबिलीन, मुतकाबिलीन। और ऊपर गुलाम आ रहे हैं, गुलाम आ रहे हैं, उनके हाथों में जाम हैं शराब से भरे हुए, उनके साथ थालियां हैं फलों से भरी हुई, उनके साथ गोश्त है सजा हुआ भुना हुआ, और साथ खूबसूरत हसीन लड़कियां हैं। जहां 3 चीजें इकट्ठी हो जाएं, शराब भी हो, कबाब भी हो,
اور عورت بھی ہو، وہاں فتنہ لازمی ہے، وہاں فتنہ لازمی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہ سب ہوگا پر نہ یہ گناہ ہوگا کہ میں نے حلال کیا، نہ لڑائی ہوگی کہ میں نے لڑائیوں کو مٹا دیا، نہ دنگا فساد ہوگا کہ میں نے تمہارے اندر سے حسد کو غضب کو نکال دیا۔ تیرے رب کی رحمت ہوگی، تیرے رب کا خزانہ کھلا ہوگا۔ کھاؤ کھلانے والا دے رہا ہے، پلاؤ پیو پلانے والا دے رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی منزلیں ہیں، یہ تو چھوٹی راحتیں ہیں، اپنی لذتوں میں اپنی راحتوں میں گم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی میرے بندو میرے بندو۔ پہلے اللہ تعالیٰ غلام بھیجے گا، سلامن سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلامن سلاما، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرتبہ اور بلند ہوگا اور اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، ہم اللہ کی نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوکروں کا سلام، پھر فرشتوں کا سلام، یہ تو ہوا میں اڑیں گے، ابھی ان کی اڑان ادھوری ہوگی کہ میرے رب کا عرش کھلے گا یوں اور پردے اٹھیں گے ہٹیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ او بھائیو بہنوں، یہ مطلوب بناؤ، کدھر جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے میرے بندو میری بندیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ آنکھیں پھٹ جائیں گی، سانس رک جائے گا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، سہ نہ سکتے، برداشت نہ کر سکتے، کہیں گے یا اللہ تو کتنے جمال والا۔ یہ کہیں گے اللہ کہیں گے میرے بندو راضی ہو؟ راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی بڑے راضی بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں، میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں؟ چونکہ جب وہ کہیں گے نا یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں، تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، تو نے ہمارے وزن نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دیے، تو نے ہمیں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال کیا، اور نہریں بہتی ہوئی، چشمے ابلتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، جام دھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، خدام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، نعمتیں در نعمتیں، یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں۔ تو اب اللہ کہے گا تو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ تو وہ حیران ہو جائیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ تم نے اپنے مولا کو راضی کر لیا اور وہ تم سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو اس سے منزل بناؤ، اور یہ جنت اور یہ رب کی رضا اور یہ بلندیاں، یہ چوٹیاں، یہ بلند و بالا پرواز، یہ جنت کے عالی مقام، یہ ساری جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنی لطافتوں کے ساتھ، اپنے حسن و جمال و جلال کے ساتھ، اس سارے جنت کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو، بیدی مفاتیح الجنت یوم القیامہ۔ دوسرا قول الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور صرف میرے ہاتھ میں، اور صرف میرے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف میرے ہاتھ میں۔ اگر جنت کے تالے کو کھولنا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، تالا کھل جائے گا۔ پنجابی بن کے نہ دکھاؤ، پٹھان بن کے نہ دکھاؤ،
बलूच बन के न दिखाओ, सिंधी बन के न दिखाओ, अरब बन के न दिखाओ, ईरानी बन के न दिखाओ, हिंदुस्तानी बन के न दिखाओ, तुरानी बन के न दिखाओ, तुर्कमानी बन के न दिखाओ, तुर्किस्तानी बन के न दिखाओ, अफ्रीकी बन के न दिखाओ, अमरीकी बन के न दिखाओ, यूरोपी बन के न दिखाओ, काला गोरा बन के न दिखाओ। मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी सांचे में ढलो तो जन्नत का ताला खुलेगा, वरना बंद है। वहां शाह जी का सिक्का नहीं चलता, वहां सरदार साहब नहीं चलता, वहां गुलाम रसूल चलता है, गुलाम मुस्तफा चलता है। गुलाम नबी बन के दिखा दो, गुलाम मोहम्मद बन के दिखा दो, गुलाम रसूल बन के दिखा दो, गुलाम मुस्तफा बन के दिखा दो, गुलाम मुश्तबा बन के दिखा दो। मोहम्मद अहमद, फातिह खातिम, आकिब हाशिर, ताहा यासीन, अबुल कासिम, शाहिद मुबश्शिर नज़ीर, दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर, रहमतुल लिल आलमीन। उसकी गुलामी में आ जाओ, उसकी गुलामी में आ जाओ, उसके गुलामी कदम भरो, उसके कदम ब कदम चलो तो जन्नत के दर खुलेंगे कि चाबी उसके हाथ में है। वो खुलवाएगा तो खुलेगी, वो नहीं खुलवाएगा तो अल्लाह नहीं खोलेगा। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं। तो मेरे भाइयों, मोहम्मदी बन जाओ, गुलाम रसूल बनो, गुलाम मुस्तफा बनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। तो नियत करते हो, सारी निस्बतें मिटा दो, सिर्फ मोहम्मदी निस्बत पे जिंदा रहना सीखो। तुम्हारी अदा से पता चले तुम गुलाम रसूल हो। पुलिस वाले को बताना पड़ता है मैं पुलिस मैन हूं, वो वर्दी से पहचाना जाता है। फौज वाले को बताना पड़ता है मैं फौजी हूं, वो अपनी वर्दी से पहचाना जाता है। तुम भी इतनी पहचान बनाओ कि तुम अपनी वर्दी से पहचाने जाओ कि ये गुलाम रसूल है। तो फिर जन्नत भी तेरी है और दुनिया भी तेरी है। तबलीग इसको सीखने की मेहनत है। निकलो, छुट्टियां आ रही हैं, निकलो अल्लाह की राहों में और सारी निस्बतें तोड़कर एक निस्बत मुस्तफ़ा को पक्का करने की कोशिश करो कि जब मौत आए तो इसी निस्बत पर, जब हशर हो तो इसी निस्बत पर, जब पेशी हो तो तुम्हें तेरा नबी पहचाने, हाँ मेरा बेटा आ गया, मेरा उम्मती आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा उम्मती आ गया। कहीं ये ना कह दिया जाए मैं तुझे नहीं पहचानता हूं, दूर कर दिया जाए मेरी नजरों से। नबी, तुम्हारा नबी कहने वाला है सोहकन सोहकन, इन्हें दूर कर दो मेरी नजरों से, मेरी इनकी कोई पहचान नहीं। या रब्ब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये वही है मेरी कौम जिन्होंने फैसलाबाद में मेरे कुरान को ठुकरा दिया था। आज मेरा इनका कोई वास्ता नहीं है। देखो देखो, कहीं चंद रोजा जिंदगी के पीछे मेरे नबी की जिंदगी ना ठुकरा देना, मेरे नबी का कुरान ना ठुकरा देना, ना बहुत बड़े घाटे और खसारे का सामना करना पड़ेगा। तो पिछली पर तौबा करो और छुट्टियों में अल्लाह की राहों में निकलो, अपनी जिंदगी को मोहम्मदी बनाओ तो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। नियत करते हो, पिछली पे तौबा करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।